بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان کیا آپ اس بات کا تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ سے یا آپ کے سب گھر سے نفرت ہو جائے؟ نعوذ باللہ، مسلمان کے لیے ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں۔ لیکن یاد رہے کہ مسلمان جانے انجانے میں ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، جن سے انسان اللہ تعالیٰ کی نفرت مول لے رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے، 3 گھر ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے۔ وہ کون سے گھر ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت سے کون شخص واقف نہیں؟ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ فرمایا ہے، اور یہ آپ کے فہم و فراست ہی کی وجہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ایسے مسائل جو کسی سے حل نہ ہوتے تو وہ مسائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لائے جاتے تھے۔ آپ ان مسائل کو سیکنڈوں میں حل فرما دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے تھے، اور دوران خطبہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا قہر اور غضب 3 گھروں پر نازل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان 3 گھروں سے اللہ کو سخت نفرت ہے۔ یاد رکھو، اس گھر سے اللہ کو سخت نفرت ہے جس کے گھر والے مہمان کے آنے پر ناراض ہوتے ہیں۔ ناظرین، مہمان نوازی ایمان کی علامت اور انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا تذکرہ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا میں مہمان نوازی کی رسم جاری فرمائی۔ ان کا معمول یہ تھا کہ کبھی تنہا کھانا نہ کھاتے، بلکہ ہر کھانے کے وقت تلاش کرتے تھے کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس کے ساتھ کھانا کھاتے۔ امام قرطبی نے بعض روایات سے نقل کیا ہے کہ ایک روز کھانے کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان کی تلاش شروع کی تو ایک اجنبی آدمی ملا۔ جب وہ کھانے پر بیٹھا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ کہو۔ اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ اللہ کون اور کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا۔ جب وہ باہر چلا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو اس کے کفر کے باوجود ساری عمر رزق دیا، اور آپ نے ایک لقمہ دینے میں بھی بخل کیا۔ یہ سنتے ہی ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑے اور اس کو واپس بلایا۔ اس شخص نے کہا کہ جب تک آپ اس کی وجہ نہیں بتلاتے کہ پہلے کیوں مجھے نکالا تھا اور اب پھر کیوں بلا رہے ہیں، میں اس وقت تک آپ کے ساتھ نہ جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارا واقعہ بتلایا تو یہی واقعہ اس کے مسلمان ہونے کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا کہ وہ رب جس نے یہ حکم بھیجا ہے بڑا کریم ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گیا اور مومن ہو کر باقاعدہ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھایا۔ امام ابو قاسم القشیری روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا، اے علی، آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس لیے کہ آج 7 دن ہو گئے میرے پاس کوئی مہمان نہیں آیا، اس لیے رو رہا ہوں۔ پھر اس نے پوچھا، میں اس سے کیا سمجھوں؟ فرمانے لگے، مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ کہیں میں اللہ کی نگاہ میں گر تو نہیں گیا۔ اس نے کوئی مہمان میرے گھر نہیں بھیجا، شاید اللہ کی ذات سمجھتی ہے کہ میرے دل میں اتنی سخاوت نہیں رہی۔ حضرت شرح سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی تعظیم و خاطرداری کرے۔ مہمان کے ساتھ تکلف اور احسان کرنے کا زمانہ 1 دن اور 1 رات ہے، اور مہمان داری کرنے کا زمانہ 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور جو 3 دن کے بعد دیا جائے گا وہ ہدیہ اور خیرات ہوگا۔ اور مہمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ میزبان کے ہاں 3 دن کے بعد اس کی استدعا کے بغیر ٹھہرے کہ وہ تنگی میں مبتلا ہو جائے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ مہمان کی اچھی طرح سے مہمان نوازی کریں اور اس کی آمد پر ناراض نہ ہوں۔ دوسرا وہ گھر جس سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت کرتا ہے وہ گھر ہے جس میں کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا پیسہ جمع ہو اور اسی ناحق کے پیسے سے اس کا گھر کا خرچ چلتا ہو، چاہے یہ پیسہ کسی یتیم کا ہو یا کسی بھی دوسرے شخص کا۔ ایسا پیسہ استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے گھروں سے سخت نفرت فرماتے ہیں۔ تیسرا گھر جس میں عورت
عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے، ظاہر ہے کہ اس سے مراد زبان چلانے والی عورت ہے جو ہر وقت اپنے شوہر کو ذلیل کرتی رہتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ بیوی پر اس کا جو حق ہے اس کی وجہ سے وہ تعظیم کا مستحق ہے۔ اب آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ شوہر کی کس قدر عزت کرنی چاہیے، اور یہ عزت عورت کو جنت تک لے جاتی ہے، اور شوہر کی نافرمانی اور شوہر کی ناشکری جہنم تک لے جاتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کیا کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ تم لعنت زیادہ کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی جانب نظر رحمت نہیں فرماتے جو اپنے شوہر کی شکر گزار نہ ہو، یعنی ناشکری کرتی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔